خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شام میں جو باغیوں نے حملہ کیا اور بشار الاسد کو وہاں سے نکال پھینکا. اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ اس معاملے میں بیک گراؤنڈ کیا تھا، وجوہات کیا تھیں، اگر حکومت کو گرانا ہوتا تو ان کے پرائم منسٹر آج مسند پہ بیٹھ کے تمام معاملات کو نہ سنبھال رہے ہوتے، اور وہ کدھر گئے، اور آگے ہم شام کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم شام کے متعلق تفصیلات میں جائیں، میں ایک بات کا ذکر ادھر کرنا مناسب سمجھوں گی. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ عمران صاحب کی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی ہے رہائی کو لے کے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے بیرسٹر گوہر کا نام لیتے ہوئے ان سے ماخوذ کی یہ بات کہ جب وہ ملنے گئے تھے عمران صاحب کو تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو سنجانی میں روک لیں تو ہم 20 دن کے اندر آپ کو رہائی دے دیں گے. جب بیرسٹر گوہر صاحب سے حال ہی میں اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی مکمل طور پہ تردید کی. انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی طور پہ اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا، نہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی، نہ مجھ سے کسی نے یہ بات کی، اور نہ عمران صاحب اور میرے بابت اس قسم کی کوئی بھی بات ہوئی. اور خواتین و حضرات، یہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات بڑی کلیئر کی تھی کہ بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی مفاہمت نہ کر رہی ہے عمران صاحب سے، نہ فی الحال ہونے کے چانسز ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے مین موضوع پر، جو شام میں ایک دم سے کچھ واقعات اس طرح سے ڈیولپ ہوئے اور یکا یکی ہمیں لگا یہاں بیٹھ کے وہ یکا یکی نہیں ہو رہا تھا، لیکن چونکہ ہماری نظر یوکرین پہ بہت زیادہ تھی، ہماری نظر غازہ پہ بہت زیادہ تھی، بلکہ یوکرین میں بھی غازہ کے معاملات کے بعد ذرا سب ٹیکسٹ میں چلا گیا تھا. تو اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ تھا اس بغاوت کے؟ دیکھیے، سیریا جو ہے وہ اپنی اکانومی کو لے کر بہت زیادہ سٹرگل کرتا رہا ہے. اس کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ سٹرگل کرتی رہی ہے، اور وہ ایک ناجائز غیر قانونی السٹ ڈرگ کی ٹریڈ کے پیروں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اس وقت. اور وہ ایک سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے جس کا نام ہے کیپٹیگون. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو الاسد تھے وہ بہت وقت کے ساتھ ساتھ ان پاپولر ہوتے چلے جا رہے تھے. وہ ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. اور ان کے لیے سروائیو کرنا کیوں مشکل ہو رہا تھا؟ اکانومی سنک کر رہی تھی، شام کی بہت بری طرح سنک کر رہی تھی، اور عام آدمی، لیکن عام آدمی کے علاوہ ایون جو ملٹری کے لوگ تھے، ان کے جو وائٹ کالر جابز جو لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی 2 وقت کا چولہا جلانا گھر میں بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا. تو یہ مسائل اپنی جگہ تھے. اب اتنے عرصے چلتی کیوں رہی حکومت؟ اتنے عرصے بالکل نہ چلتی اگر بشار الاسد کو جو ایرانین اور رشین ایڈ کے اوپر، ملٹری ایڈ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے تھے، اگر وہ ٹرسٹ ان کو نہ، وہ سپورٹ ان کو نہ ملتی تو پھر وہ بالکل بھی اتنا عرصہ بھی معاملات کو لے کر نہیں چل سکتے تھے. مگر ان کے لیے شومی قسمت کہ یوکرین میں انویژن کے بعد رشیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یوکرین اتنا زیادہ وقت سسٹین کر جائے گا ان سارے معاملات کو لے کر، کہ کھڑا رہے گا اور ایک دم اس کا فال نہیں ہوگا. لیکن اس میں رشیا کی انرجی، رشیا کے ریسورسز، رشیا کی اسٹریٹجیز ساری وہ ڈائیورٹ ہو گئی. اسی طرح سے جو لیبنیز الائز ہیں ایران کے، اسرائیل کی جنگ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مار کھائی ہے، انہوں نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں، اور ان نقصانات کو لے کر اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ دونوں پارٹیز، یہ ایران اور رشیا،
وہ بشار الاسد کی بیک پہ آتے اس کرٹیکل مومنٹ پہ جب ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی. اب کدھر ہیں الاسد صاحب؟ کل ایک بڑی مزے کا خیز خبر اڑی اور کیا ٹی وی چینل، کیا ویلاگرز سب نے اپنی دکانیں خوب چمکائیں کہ جی وہ تو ہوائی جہاز پتہ نہیں جا رہا تھا اور وہ باغیوں کی ٹیریٹری کے اوپر تھا اینڈ دا پلین وینٹ ڈاؤن اور کچھ پتہ نہیں تو یقینی طور پہ ان کو تو نا مار ڈالا گیا. ایسا بالکل نہیں تھا. وہ بخیر و عافیت روس میں ہیں، اور صرف نہ یہ کہ وہ روس میں ہیں بلکہ ان کے ڈیفنس منسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ جی کیا سیریا کی حکومت پوری گر گئی؟ اگر گری ہوتی تو محمد غازی الجلالی جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ان کے ہاتھ میں تمام معاملات نہ دیے جاتے. اس پہ ہم تھوڑا سا آگے تذکرہ کریں گے. پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ یہ ہاتھ کون سے تھے، یہ کس کے ہاتھ تھے جو پیچھے سے اس بغاوت کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ بہت سارے جو ملٹری گروپس تھے، کچھ ریبیل گروپس، ان لوگوں نے مل کے کی، اور اس بغاوت کو جو ٹائٹل یا نام دیا گیا تھا اس کا تھا نام جی آپریشن ڈیٹرنس آف ایگریشن. اور اس کے جو فور فرنٹ پہ تھا، جو بالکل پہلی صف میں تھا، جو ادارہ یا آرگنائزیشن HTS حیات طاہر الشمس، اور یہ ٹرکش بیکڈ مختلف فیکشنز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ادھر میں ایک جگہ کا، ایک جیل کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، اور یہ بہت نٹوریس جیل رہی ہے بشار الاسد کے زمانے سے سیریا میں. اس کا نام ہے سیدانیہ جیل. ادھر 2011 میں 5,000 لوگ، 2011 میں 5,000 لوگ، اور 2015 میں 13,000 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز میں مارے گئے. جب HTC اور ان کے اکمپلسز نے ٹیک اوور کیا ہے سیریا کو، تو انہوں نے اس جیل کے دروازے کھول دیے کہ جو لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں، وہ رہا ہیں، ہم انہیں رہا کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی، ایک بیبی ٹوڈلر، اتنا چھوٹا بچہ، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اس جیل سے وہ بھی نکلا. اتنا مجھے افسوس ہوا پوری دنیا کو کہ کس قسم کی ادھر جو ہے وہ بے ایمانہ انداز میں لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. اب جناب جو کون اس وقت ہینڈل کر رہا ہے، جو HTC نے سوشل میڈیا پہ اپنا ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تمام معاملات جو ہیں وہ ہم آفیشلی یا جو بھی پاور ہوگا وہ ٹیک اوور نہیں کرتا، تو تمام معاملات جلالی صاحب کے ہاتھوں میں رہیں گے. اب انٹرسٹنگلی یہ ایک بہت بڑا ڈسٹنکشن ہے. جو باقی ٹیک اوورز ہوتے ہیں آپ دیکھیے تو وہ لوگ پاور کے لیے ٹیک اوور کرتے ہیں، وہ فوراً مسند پہ آ کے خود بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ادھر ایسا نہیں ہوا ہے. یہاں پہ مقصد صرف بشار الاسد کو ہٹانا تھا. 50 سال سے ان کا خاندان سیریت پہ حکومت کر رہا تھا، اور بشار الاسد کے آخری چند سالوں میں، کئی سالوں میں بالکل ڈاؤن فال اکنامک آ رہا تھا. اور جب اکانومی ڈاؤن فال کرتی ہے تو لوگوں کی بھی تباہی ہو جاتی ہے. اب آگے کیا ہوگا یہ اس بات پہ مؤثر ہے کہ جو فیکشنز جو یہ انقلاب لے کر آئے ہیں، کیا یہ لوگ آپس میں اکٹھے چل پائیں گے کچھ مقاصد کو لے کے، یا جیسے ہم نے دیکھا، جیسے ہم نے افغانستان میں دیکھا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا، کہ مختلف فیکشنز کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور حالات پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یہ وقت بتائے گا. خواتین و حضرات، اس موضوع کو لے کے آج تک اتنا ہی. آپ نے اگر ابھی تک یاسمین آفتاب علی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ بھی دیں، نہیں بھی آیا تو کمنٹ دیں، اور فیملی میں، لوگوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.